ریاکاری کسے کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے حضور کے پیارے صحابی اس حدیث کو یوں نقل فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جس چیز میں بہت ڈر ہو یا آدمی کوئی ڈرتا ہو وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا ریا، یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ ریا شرک اصغر ہے۔ ریا کا معنی دکھاوا۔ اب نماز پڑھی، تسبیح ہاتھ میں لی اور باہر نکل گئے، اب دل میں تو ہے کہ میں بھائی صاحب کو انہیں تکلیف پہنچاؤں، اور بغض حسد دل میں رکھنے کے بعد یہ چیزیں یہ ہوتی ہے ریاکاری۔ دل کو تو اللہ جانتا ہے بے شک، اور ظاہر پہ شریعت فتویٰ لگاتی ہے، لیکن جو زبان سے نکلتا ہے اسے شریعت مانتی ہے، دل کے اندر کیا ہے اسے شریعت نہیں لگاتی، کیونکہ زبان سے جو نکل جاتا وہ ظاہر ہو جاتا اور چھپا ہوا ہوتا تو اس چور کو تو اللہ ہی جانتا، اللہ اس کا، تو اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ اب اگلی حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں میں اپنا عمل کا چرچا کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کی ریاکاری کو لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بے شک اپنی عبادت و ریاضت کو چھپے ہوئے اندر دل میں جو بات تھی اسے لوگوں میں ظاہر کرے، جیسے ابھی میں نے بتایا، اسے ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں ذلیل و خوار کر دے گا اور رسوا کر دے گا، اس کی ریاکاری کو ظاہر کر دے گا۔ بے شک جو چھپا ہوا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج دور میں مسلمان جو پیچھے ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ ریاکاری سے، دکھاوے میں بہت ہے۔ اگر کھانا کھلا رہا تو دکھاوے گا، اب یہاں اعلان کر دیا مسجد میں یا بستی میں کہ چلو بھائی میرے یہاں کھانا اس لیے کھلا رہا کہ اسے لوگ اچھا کہیں گے بھی کھانا کھلایا۔ دو چار کو بلا کے لے گیا کہ یار یہ لوگ بڑے بڑے ہیں تو انہیں کھلاؤ، ان سے میری امیج بڑھے گی، بات بنے گی۔ تو یہ سب دکھاوا ہے، اور دکھاوا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور اسے ذلیل و خوار فرما دیتا۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے نے جب اعلانیہ نماز پڑھی تو خوبی کے ساتھ پڑھی، اور جب پوشیدہ طور پر اس نے نماز پڑھی تو بھی خوبی کے ساتھ پڑھی تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، یعنی ریاکاری نہیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلانیہ نماز پڑھتا ہے تو بھی اس نے خوب پڑھی، چھپ کے پڑھی تو بھی خوب کری، تو فرشتوں سے اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے نماز پڑھی ہے، مجھے سجدہ کیا ہے، تو یہ سچا ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، اور اب دکھاوے کی کرتا ہے تو پھر اسے آپ جانتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنا ہے کہ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ اللہ صرف دل تچار نہیں رہا تھا، میری کہنے سے یا آپ کے کہنے سے آ گیا کوئی آدمی نماز کے لیے اور دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے کا روزہ رکھ رہا ہے کہ لوگوں میں اگر روزہ نہیں رکھوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، برا سمجھیں گے، تو وہ لوگوں کا ہی تو برا لوگوں کی نظر میں تو اچھا ہونے کے لیے کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے تو نہیں کیا، تو اس نے کیا کیا، یہ حدیث ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس نے شرک کیا۔ ایسے ہی نماز، روزہ، صدقہ، اب کمائی تو ہماری جیب میں حرام کی ہے۔ اب مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے، عالم صاحب نے، پیر صاحب نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ خیرات کرو، صدقات کرو، صدقہ نافلہ کرو، تو اب حرام کمائی کا اگر میں نہیں دوں گا تو لوگ کہیں گے یہ یار اس پر پیسے تو ہیں جیب میں لیکن یہ دے دیتا ہوں، تو اب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو فالو نہیں کیا نا، تو اس نے تو صرف دکھاوے کے لیے پیسہ دیا، تو اب وہ دکھاوے کا پیسہ جو دیتا ہے مسجد میں، مدرسے میں، یا کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا، بلکہ الٹا اور اس نے جان بوجھ کے شریعت، قرآن، حدیث کی توہین کی اور اس نے کفر کیا، اور یہاں تک کہ
اسلام سے بھی خارج ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، ایمان بھی نہیں رہتا۔ تو ایسا عمل کوئی بھی ہم نہ کریں جس سے کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ پھر چلتے ہیں ہم آگے، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے، یعنی جو دکھاوے کے لیے کرے شرک ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرک کی دو قسم ہیں، جلی اور خفی۔ بت پرستی کرنا کھلا کھلا شرک ہے، یہ شرک جلی ہے اور ریاکاری ہے۔ جو کہ غیر خدا کے لیے عمل کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ طور پر بت پرستی کرتا ہے، یعنی یہ شرک خفی ہے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو تجھے خدا تعالیٰ سے روکے وہ تیرا بت ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکے تو وہ تیرا بت ہے۔ اور اس سے اب آج لوگ چاپالوسی کرتے ہیں، تمہاری میری رشتہ داری تو میں نے سب بھائی کی چاپالوسی کرنی شروع کر دی، ان سے میری دوستی ہوئی تو میں نے ان کی چاپالوسی۔ ارے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کی چاپالوسی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے راضی کرنے کی ضرورت ہے، دنیا والوں کو نہیں ہے۔ ہمیں دنیا والا کیا دے گا؟ زیادہ دے گا، 2 ٹائم کا آٹا دے دے گا، چاول دے دے گا، 1000-2000 روپے دے گا، پھر ضرورت پڑے گی تو چھوڑے گا نہیں، لے لے گا۔ اور اگر نہیں دیں گے تو قیامت کتنی ساری نیکیاں لے لیں گے اور لے لے گا وہ، اور اپنے گناہ بھی پھر باقی بچے گا تو گناہ بھی تمہارے سر پہ ہمارے ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو اسلام جو پھیلا ہے، اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، نہ کہ لوہے کی تلوار سے، نہ فولاد کی تلوار سے، نہ سونے چاندی کی تلوار سے، بلکہ زبان کی تلوار ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس پہ عمل کر لیتا ہے اور اسے سنتا ہے تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے، دل میں جگہ کر جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمارا کام کیا ہے، بتانے کا کام یہی ہے کہ جب سرکار مکہ سے ہجرت فرما کر اور مدینہ منورہ میں آئے تو سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، آپس میں تم بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی جہت، کسی بھی سمت اور کسی بھی ملک کا ہو، مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ مومن کا بھائی ہے، اور مومن کی شان کیا؟ المومن اذا وعد وفا۔ سرکار فرماتے کہ مومن وہ ہے جو وعدہ کرے اور اسے نبھا دے۔ سبحان اللہ۔ مومن وہ نہیں ہے کہ وعدہ کر لیا کہ نہیں ابھی نہیں، یہ بھائی ابھی دے دوں گا یا ابھی آ جاؤں گا، تو وہ مومن کی شان نہیں ہے، وہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو کہتا ہے اسے کرتا ہے۔ جب سرکار مدینے میں آئے تو سب کو، تمام مہاجرین کو ایک کر دیا، اور دیکھیں پھر کیسے کیا کہ وہ غریب تھے، محتاج تھے، کوئی کاروبار نہیں تھے۔ جب سرکار نے آپس میں یہ صلح رحمی کا معاملہ کیا اور آپس میں بھائی بھائی بتایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ربیعہ، سمجھئے، وہ ربیعہ جو تھے مالدار تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، وہ ربیعہ غریب تھے اور وہ عبد الرحمن غریب اور ربیعہ مالدار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا کہ میرا جتنا مال ہے میں عبد الرحمن بن عوف کو آدھا آدھا کر دوں۔ سبحان اللہ، آدھا آدھا کر دوں، کیونکہ غریب ہیں، یہ کاروبار کریں گے، بچوں کی پرورش اور ان کے کھانے دانے کا انتظام کریں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مال جو تم دینا چاہتے ہو وہ تو رکھو، مگر مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اخلاق آج ہمارے اندر کے، ہم جو ہے اپنے بھائی کو اسٹینڈ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا بھائی غریب ہے، دوسرا بھائی مالدار ہے، تو وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ ہماری برابری میں آ جائے۔ ہم مالدار ہیں تو ہم اس کی کچھ مدد کریں، یہ کاروبار سے لگ جائے، دکانداری کرے، ہمارے ساتھ مل جائے، ہمارے بھائی کی بھی امیج ہو، سماج میں اس کی بھی عزت بنے، نہیں چاہتے، بلکہ اسے اور جادو ٹونوں سے، جھگڑوں سے، مقدموں سے اس سے دھسانے کی زمین میں کوشش کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یاد رکھو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا جس ظالم سے محبت رکھے، کل قیامت کے دن وہ اس ظالم کے ساتھ اٹھائے، بے شک۔ جو جس سے محبت رکھے۔ تو جب بازار کا راستہ بتایا تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بازار کا راستہ بھی بتا دیا اور انہوں نے آپس میں بھائیوں میں سب نے مل کر ایک دوسرے کی غریبوں کی مدد بھی کی۔ تو ہم اگر یہ کریں گے، اگر ہم مالدار ہیں تو اپنے بھائیوں کو اگر مدد کریں گے تو کیا ہمارا بھائی اوپر نہیں جائے گا؟ جائے گا، لیکن جائے گا جب، اب وہ کہتے ہی نہیں کہ یار اماموں کی باتوں میں، علماء کی باتوں میں شیری نہیں رہی، عمل نہیں ہوتا، لوگ اثر نہیں کرتے۔ اثر کیسے کریں گے بھئی؟ میرا یہ دل تو صاف ہے، ہاں
جب میرا دل چہرہ میرا کتنا ہی صاف ہو اور شیشہ گندا ہے تو اس میں دھبے تو آئیں گے نا، گندی صورت تو نظر آئے گی نا۔ تو پہلے جب عالم بیان کرتا ہے تو پہلے سامنے والے کا بھی دل صاف ہونا ضروری ہے، تب اس پہ عمل کرے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سب کپڑا بھی ہمارا ناپاک ہے، لباس ہمارا ناپاک، آنکھیں ہماری ناپاک، دل ہمارا ناپاک، کان ہمارے ناپاک، پورا جسم غسل ہم سے کرنا نہیں آتا تو سب سے پہلے ہمارا جسم ناپاک ہے۔ جی بے شک بے شک۔ کپڑا ہمارا حرام کمائی کا ہے یا حلال کمائی کا، وہ ہم نے تمیز نہیں رکھی، اس میں 1 درہم میں 1 روپیہ بھی اگر حرام کا کسی نے کرایہ دار نے کرایہ روپیہ بڑھتی لے لیا، پھر اس کو کپڑے پیسے سے تم نے کپڑے بنا لیا تو وہ حرام ہو گیا، اس سے نہ نماز ہو نہ روزہ ہو، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اگر اس کپڑے کو پہن کے حج کرنے گئے تو بھی حج نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ساری چیزیں اثر جب کرتی ہیں جب ہمارا آئینہ دل کا صاف ہوگا، کیونکہ دونوں آئینے جب صاف ہوں گے، دل کا آئینہ بھی سامنے والے کا آئینہ بھی، تو پھر بات دل میں اثر کرتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہی نہیں ہے کہ کھائیں گے یا ہم نے حرام کام کر لیا، کسی نے زنا کر لیا تو وہ حرام ہو گیا، اس کا بچہ جو ہے ناجائز حرام کا ہو گیا، بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ زنا کرنے سے حرام بچہ نہیں ہوتا، حرام کھانے سے بھی حرام نہیں ہوتا، پہننے سے بھی حرام نہیں ہوتا، غسل صحیح سے نہ کرنے سے بھی، آنکھوں کی آلودگی گندگی جو ہماری نظروں میں ہے تو اثر کہاں سے ہوگی؟ کیا ہمارے اس کا ثواب ملے گا؟ کیا ہمیں اس کی باتیں ملیں گی؟ ہمارے دل پہ اثر جب یہ چیز کرے گی جب کہ ہم سب کچھ پاک و صاف کر کے رکھیں گے۔ بے شک۔ اسلام نے ہمیں مجبور نہیں کیا، شریعت نے ہمیں، قرآن نے ہمیں، حدیث نے ہمیں مجبور نہیں کیا، بلکہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی کہ اگر تمہیں قطرہ آتا پیشاب کا دیکھیں، اللہ کے رسول کی شان پر قربان تو جاؤ کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا اگر تمہیں پیشاب کا قطرہ آتا، تمہیں بیماری ہے، وضو کرتے ہوئے یا ویسے اٹھتے ہوئے تمہیں پیشاب کا قطرہ آ جاتا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم یہ کرو وضو کرتے ہوئے پانی کا چھینٹا مار لو، تمہارا وضو بھی درست ہو جائے گا، نماز بھی درست ہو جائے گی۔ بے شک۔ ہاں شریعت نے اجازت دی نہیں۔ اب ایسی وباسیت کے کچھ مریض ہوتے ہیں، وباسیت کے مریضوں کے پانی وہ جو دانے ہوتے ہیں پھوٹ جاتے ہیں، پانی آتا، پانی آ رہا، کسی خون آ گئے تو بیماری ہے وہ، اس کے لیے بھی آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے آسانیاں رکھی کہ بیماری کی اگر حالت ہے تو پھر ایک کپڑا رکھو، کپڑا اپنے انڈر ویئر کے اندر کپڑا رکھو، اور جب وہ خون اسے صاف کر لو، لیٹرن میں جا کے صاف کرو، دھو لو، پھر صاف کر لو، اور صاف کرنے کے بعد میں اس کپڑے کو نکال کے رکھ دو، اور نکال کے عید کا تمہیں اندازہ ہے کہ اب ہم نماز ہماری ہو جائے گی تو ایک دم سے نماز پڑھ لو، چاہے فرض ہی نماز پڑھ لو، فرض ہی ادا کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، اور وقت ہے تمہیں اور نفل پڑھنے کا تو نفل بھی پڑھنا۔ تو یہ شریعت نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، ہمیں شریعت نے کہیں پر مجبور نہیں کیا، شریعت ہماری ہر جگہ مدد کرتی ہے، قرآن ہماری مدد کر رہا ہے، اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، ہر ایک انسان کی ذمہ داری۔ اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ کہیں میری زبان سے، مجھے حقیر فقیر کی زبان سے کوئی جملہ غلط نکل گیا ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔